امام حسن علیہ السلام سے جو امیر معاویہ کا معاہدہ ہوا تھا، میرے لحاظ سے اگر سیدنا امیر معاویہ یہ معاہدہ کرتے، یہ خود خلاف اسلام ہوتا. ان کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اقتدار سپرد کرنے کا معاہدہ کر لے. معاہدہ ایک منٹ کے لیے مان لے کہ یہ لکھا گیا تھا، پوچھا جائے نا کہ وہ معاہدے کی کاپی کہاں ہے جس کو بنیاد بنا کر پوری کی پوری عمارت تعمیر کی. تاریخ کا مسلمہ دستاویزی ثبوت ہے جس کے اندر یہ شرط طے کی گئی ہو کہ اس وقت مثال کے طور پر ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب کی جو خلافت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، آپ لوگ اس جگہ پر آگے ہیں، اب آپ کا اقتدار آپ کی زندگی تک ہے، اس کے بعد یہ اقتدار ہمارے سپرد کر دیں. جب وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا آئے گا، تو پھر اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے حق میں فیصلہ کر دے. نہیں، یہ نہیں تھا معاہدہ کہ کس کو بنایا جائے گا، معاہدہ یہ تھا کس کو نہیں بنایا جائے گا، اور یہ تو ٹھیک تھا نا. معاہدے کی جو روایتیں ہیں اس میں دونوں ورژنز ہیں. یہ جو صلح حسن کی جو بات ہے اس کے اندر یہ نقطہ کہ اقتدار آگے بیٹے کے پاس نہیں جائے گا اور آپ کے حوالے کیا جائے گا. اب یہ کہیں گے کہ ہمارے دل میں اتنی زیادہ ان کی محبت جاگ گئی ہے کہ اس کی بھی تعبیر، لیکن حقیقت یہی ہے. تو بھائی شیان معاویہ والے کو بالکل ہی انکار کرے تو اب کیا کیا جائے؟ نہیں اس طرح کا متفقہ علیہ معاہدہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے وہ صرف اس کو بنیاد نہیں بنائے نا، میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ کئی تعبیرات ہیں. اب صرف معاہدہ چلو تھا سب کچھ، پھر بھی امام حسین اگر اس تصور سے لیتے کہ وہ اسلامی حکومت پٹری سے ہٹ گئی تھی اور آپ اس کو قائم کرنے اسی لیے لیتے شیخ کہ ایک بہت پرانا مقدمہ یہی تھا کہ حکم خدا سے امام نے قدم اٹھایا ہے. تو معاہدہ بھی انہوں نے خدا کے اذن سے کیا تھا.